بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ گفتگو چل رہی تھی کبیرہ گناہوں کے حوالے سے۔ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ 3 جمعے آپ کے سامنے اسی موضوع کے اوپر پڑھائے گئے۔ آج اس سلسلے کی چوتھی کڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ لگا دیتے ہیں، بعض لوگ جھوٹی حدیثیں بنا لیتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمہ وہی بات لگانی چاہیے جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، جو ثابت ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ یا اللہ کے رسول کے ذمہ بات لگا دیتا ہے جس کا نہ قرآن کے اندر ذکر ہے نہ حدیث مبارکہ کے اندر، تو وہ انسان بہت بڑا جھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ محدثین کی اصطلاح کے اندر اگر کوئی راوی زندگی میں صرف ایک مرتبہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمہ جھوٹ لگا دیتا تھا نا، تو اس کے لیے جو لفظ انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا وہ تھا کذاب۔ کذاب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت بڑا جھوٹا۔ تو جو کئی ایک نبی علیہ السلام کے ذمہ جھوٹ لگاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ لگاتا ہے وہ تو پھر بہت ہی بڑا جھوٹا ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن تو ان لوگوں کو دیکھے گا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ لگایا ہوگا کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں، ان کے چہروں کے اوپر کوئی نور اور کوئی روشنی نہیں ہوگی، سیاہ ہو چکے ہوں گے ان کے چہرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ لگاتے ہیں۔ اس کے تحت وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو نبی نہیں بنایا ہوتا۔ وہ شیطان کے بہکاوے کے اندر آ کر یا دنیا کے لالچ میں وہ اپنے آپ کو نبی شو کرواتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے پیروکار ہو جائیں، ہمارے پیچھے چلیں۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کیا جاتا ہے، جس کا نہ قرآن مجید کے اندر کوئی ثبوت ہے نہ حدیث مبارکہ کے اندر ثبوت ہے۔ اس کے پیروکار موجود ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اسی طرح بہاؤاللہ اس کو نبی مانا جاتا ہے، بہائی لوگ اس کے پیروکار جو ہیں وہ موجود ہیں اس وقت بھی۔ یہ یا اس طرح کے کوئی بھی، اب سوشل میڈیا کے اوپر کئی لوگ جو ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس آیت کے تحت ہیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی بنایا ہی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا لیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس آیت کی تفسیر فرما دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعوے دار اٹھے گا وہ کذاب اور دجال اور وضاح ہے، بہت بڑا جھوٹا انسان ہے۔ تو وہ اس آیت کے تحت آئے گا کہ قیامت والے دن اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہوگا۔ یہ لوگ یا کوئی اور عام روٹین کی باتوں کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کے ذمہ بات لگا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، تو وہ بھی اس آیت کے تحت آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی بات لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ قیامت والے دن ایسے انسانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں سے نور اور روشنی جو ہے وہ ختم کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جھوٹ لگانا یہ اس کا دوسرا جز ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو انسان میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ لگاتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر، آگ کے اندر بنا لے، پکڑ لے، وہ جہنمی ہے انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کئی جھوٹی حدیثیں جو ہیں وہ معروف کر دی گئی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا کے اوپر بعض لوگ جو ہیں حوالہ دے کر جو ہے وہ حدیث بیان کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ساتھیوں نے پوچھا جی یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر اس نمبر کے اندر موجود ہے، یہ دیکھیں یہ حدیث آئی ہے سامنے۔ خود بھی تلاش کرنا، دوسرے دوستوں کو بھی کہنا یار یہ حدیث کہاں پر ہے، وہ ملتی ہی نہیں۔ یعنی اتنے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولنے کے اوپر جری ہو چکے ہیں کہ پہلے تو کہہ دیتے تھے نا، یہ جملہ لکھ کر کہتے تھے الحدیث، کہ یہ کسی حدیث میں آیا ہے، ہوتا کوئی نہیں تھا وہ۔ جیسے ہمارے ہاں یہ معروف ہے، یہ سکول کالجوں کے اندر جو ہے یہ عام طور پر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اطلب العلم ولو بالسین، کہ تمہیں چین بھی جانا پڑے تو تم علم حاصل کرو، گود سے لے کر گور تک جو ہے وہ علم حاصل کرو۔ یہ کوئی حدیثیں نہیں ہے، لیکن آگے لکھ دیا جاتا تھا الحدیث۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اتنے لوگ جری ہو گئے ہیں کہ وہ صرف الحدیث ہی نہیں لکھتے، بلکہ کوئی بات لکھ کر نہ کہہ دیتے ہیں یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اور آگے باقاعدہ نمبر بھی مینشن کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ صحیح بخاری سارے لوگ تو دیکھتے نہیں ہیں، اب صحیح مسلم یہ اس نمبر کے تحت یہ حدیث ہے، سب لوگوں کا جو ہے وہاں تک جو ہے وہ اختیار نہیں ہے، وہ نہیں وہاں تک پہنچ پاتے اصل ماخذ تک۔ سنن نبی داود کا حوالہ، کسی بھی حدیث کی کتاب کا حوالہ دے کر آگے باقاعدہ نمبر لکھ دیں گے، یا جلد نمبر لکھ دیں گے، صفحہ نمبر لکھ دیں گے۔ تو اب جو لوگ تحقیق کے رسیہ ہیں، تحقیق کرنا جانتے ہیں، وہ تو چلو بیچارے تحقیق کر لیتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے یقین کرنے والے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمان ہے۔ تو جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں جان بوجھ کر، اللہ اور اللہ کے ذمے جو ہیں وہ جھوٹ لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذمے اور اللہ کے رسول کے ذمے جو ہیں وہ جھوٹ لگاتے ہیں، تو وہ جہنمی لوگ ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بیان کی ہے۔ ایک اور گناہ یعنی 15 نمبر گناہ یہ ہے کبیرہ گناہوں میں سے کہ مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ ٹاکرا ہو گیا اور جنگ جو ہے وہ جاری ہے، تو جو مسلمان میدان سے راہ فرار اختیار کرے گا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ جب کافروں کے ساتھ مٹبھیڑ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر ملاقات ہو جائے تو پھر تم نے ثابت قدم رہنا، پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو جو انسان راہ فرار اختیار کرتا ہے میدان جنگ سے، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ صرف اگر وہ پینترا بدلنے کے لیے پیچھے ہٹا ہے، جو میدان جنگ کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ بسا اوقات مد مقابل کو دھوکہ دینے کے لیے پیچھے ہٹتی ہے فوج، کہ وہ سمجھیں کہ شاید یہ بھاگ رہے ہیں، وہ اپنی مرضی کے میدان کے اندر ان کو لانے کے لیے، یہ یعنی اس طرح کی کوئی تدبیر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے،
لیکن میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا، کافروں سے ڈر کر بھاگنا، یہ کبیرہ گناہ کا بندہ مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ سورۃ الانفال کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی اس دن اپنی پشت کو پھیر دے گا، البتہ جو قتال کو تلاش کرنے والا ہے یا اپنے گروہ کی طرف جگہ پکڑنے والا ہے، یعنی کوئی پینترا بدلا ہے اس نے، یا وہ سمجھ رہا ہے کہ اب میں اکیلا رہ گیا ہوں، میں یہاں سے نکلوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ان کے اوپر دوبارہ حملہ کروں، یعنی کوئی پینترا بدل رہا ہے، وہ اس گناہ کے اندر شریک نہیں ہے۔ لیکن جو انسان میدان جنگ سے فرار اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اس کے اوپر۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ تو جو انسان میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہے اور جہنم کی آگ کا مستحق ہے۔ حاکم کا اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرنا، دھوکہ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکومت کے منصب پر فائز کر دیا ہے تو جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری نہیں نبھاتا۔ حکمران جو ہے وہ عوام کا خیال رکھے گا کیونکہ ان کا نگران ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک کو اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حکمران جو ہے وہ اپنی عوام کا نگران ہے، اور جو نگران ہوتا ہے وہ اپنی ماتحت چیزوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، بلکہ ان کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی حکمران ظلم کرتا ہے، اپنی عوام کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں انما السبیل الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے حقدار وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو ظالم ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم یہ معاملہ درست کر سکتے ہیں، عوام کا اس کے اندر فائدہ ہے، تو وہ عوام کو فائدہ پہنچانے کی بجائے اپنی جیبوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، عوام کو نہیں دیکھتے، لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر لعنت کا راستہ جو ہے نا وہ موجود ہے۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین کے اندر ناحق جو ہے وہ سرکشی کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بہت برے یہ لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار کے یہ حقدار لوگ ہیں، اور جہنم کے یہ حقدار لوگ ہیں جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر زیادتی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جو ہم سے دھوکہ کرتا ہے، ہم سے فراڈ کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو انسان مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب عوام کو کسی اور طرف دھیان لگا کر جو ہیں وہ اپنے معاہدے وہ پورے کرنا اور اس کے مطابق جو ہیں وہ ایٹمی اثاثوں تک جو ہے وہ پہنچا دینا، یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہے۔ عوام سمجھتی ہے کہ شاید جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ عوام جو ہے وہ تنگ ہو رہی ہے، راستے بلاک ہیں، شیلنگ ہو رہی، یہ ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اور بتانے والے بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے ساری عوام کا ذہن اس طرف لگا کر جو ہے وہ معاملہ دوسرا کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی دھوکہ کیا جائے عوام کے ساتھ، کسی بھی صورت کا دھوکہ کیا جائے، عوام کو معاہدوں سے باخبر نہ رکھا جائے،
کہ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے وہ عوام کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ صرف یہ کہ ہمارا الو سیدھا ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری حکومت کے اندر جو ہے وہ اتنا پیسہ پاکستان کے اندر آیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اور اگلی دفعہ جو ہے وہ ہمیں ووٹ ملیں گے، صرف یہ بتانے کے لیے عوام کا نقصان کر دیا جائے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے بظاہر آسائشوں کے اندر ہیں اور بڑا پروٹوکول ہے ان کا، اور ادھر ادھر جاتے ہیں، راستے بلاک ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، یہ بھائی صرف دنیا کی چکا چوند ہے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی آنکھیں بند ہوں گی، پتہ اس وقت ان کو لگے گا کہ ہم نے کیا گیا ہے عوام کے ساتھ۔ وہ خواہ حکومتی نمائندے ہوں یا اپوزیشن کے نمائندے ہوں، جو بھی عوام کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ یہ جتنا مرضی جو ہے وہ عاشق رسول بنتے رہیں اور جتنا مرضی اعلان کرتے رہیں کہ ہم جو ہمیں بڑی محبت ہے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن اگر عوام کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ تو بھائی پتہ چلے گا جیسے ہی ان کی آنکھیں بند ہوں گی کہ انہوں نے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، ایک ظلم جو دنیا کے اندر کیا جائے گا نا، قیامت والے دن وہ کئی اندھیروں کا ذریعہ بنے گا۔ ایک ظلم کی وجہ سے قیامت والے دن اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اندھیرے کے کئی پردے جو ہیں اس کے اوپر ڈالے۔ بہت بڑا جرم ہے کسی کے ساتھ ظلم کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، اور خاص طور پر جو حکمران ہے، کیونکہ اس کا اثر جو ہے وہ پوری عوام کے اوپر پڑتا ہے۔ ایک ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ کرتا ہے، وہ ایک گھرانے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فرق اس کا نقصان ہوگا، لیکن حکمران کا کیا ہوا دھوکہ جو ہے وہ پوری قوم کو، بلکہ ایک قوم نہیں، اس کی آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو بہت بڑا گناہ ہے عوام کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے ایما راء غش رعیتہ ہوا فی النار، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بھی حکمران اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے ہوا فی النار، وہ جہنمی ہے، آگ کے اندر جائے گا۔ سیدھا سیدھا ٹکانا جو ہے، جو بھی زیادتی کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے حکمران، تو جو بھی اس حدیث کے تحت آئے گا تو وہ مرتے ہی جہنم کی سزا کا حقدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رائی بنایا ہے، نگران بنایا ہے، کوئی اپنے گھر کا نگران ہے، کوئی ایک ادارے کا نگران ہے، کوئی فیکٹری کا نگران ہے، کوئی دکان کا نگران ہے۔ تو ہر نگران جو ہے وہ اپنی متحد چیزوں کے حوالے سے وہ بالکل اصول اور ضابطے کے مطابق چلے۔ اگر کسی جگہ پر بھی ظلم ہو گیا اس کا اپنی رعیت کے ساتھ، تو وہ ان حدیثوں کا مصداق ٹھہر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من ولی من امور المسلمین شیئا، جو بندہ مسلمانوں میں سے مسلمانوں کے کسی بھی معاملے کا والی بن گیا، نگران بن گیا، ایک ہے بڑا حکمران، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، ایک ہے اس سے چھوٹے، وہ وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر دفاع ہو یا وزیر خارجہ ہو، وزیر داخلہ ہو، یا جو بڑے بڑے جو افسر ہیں پولیس کے اندر ہو یا فوج کے اندر، کوئی بھی مسلمان، وہ یعنی جس کا تعلق جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہے، کسی بھی عہدے کے اوپر بندہ فائز ہو گیا جو کہ امور المسلمین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، حتیٰ کہ یہ جو صفائی کروانے والے لوگ ہیں جو ان کا بھی نگران بن گیا، کیونکہ صفائی کا تعلق بھی امور المسلمین کے ساتھ ہے، ان کا بھی کوئی نگران بن گیا، کوئی گلی محلے کے اندر کسی معاملے کا نگران بن گیا حکومت کی جانب سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اب رکاوٹ ڈالتا ہے، مسلمانوں کے کام نہیں کرتا۔ فاحتجب دون خلتہم وحاجتہم وفقرہم وفاقتہم، ان کی تنگی، ان کا فقر فاقہ اور ان کی محتاجگی وغیرہ کے اندر رکاوٹ بنتا ہے، جو حق بنتا ہے اس کا وہ اس کو نہیں لینے دیتا۔ اب آپ کو پتہ ہے، آپ کسی بھی محکمے کے اندر جائیں تو کام نہ کرنے کی عموماً یہ ہمارے معاشرے میں یہ جملہ چلتا ہے، اور واسطہ بھی پڑا ہے، آپ لوگوں میں سے بھی کئیوں کا واسطہ پڑا ہوگا، کام نہ کرنے کی تنخواہ لی جاتی ہے اور کام کرنے کی رشوت لی جاتی ہے، یہ جملہ ہمارے ہاں چلتا ہے، اور واقعی ایسا ہے۔ اب ماڑا بندہ بیچارہ جو رشوت نہیں دے سکتا،
اب وہ اپنا کام کروانے کے لیے جاتا ہے، اور جینون کام ہے، صحیح کام ہے، قانونی طور پر کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ الزام نہیں آتا، تو اس کا بھی کام نہیں کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور جی میں جو آج تھکا ہوا ہوں، وہ جو فائل نہیں مل رہی جی، وہ جی فلاں بندے کے دستخط جو ہیں وہ بھی ہونے والے ہیں، یہ ہونے والا ہے، پیسے دے، وہ دستخط بھی وہ بندہ جو کراچی پہنچا ہوا وہاں پر آ کر دستخط بھی کر دے گا، اسی وقت دستخط بھی ہو جی، وہ کراچی گیا ہوا ہے بندہ، پیسے دیں گے تو پتہ چلے گا جی وہ تو اندر والے کمرے میں بیٹھا ہوا تو سائن تو اسی وقت ہو جائے۔ یہ صورتحال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمانوں کے کسی معاملے کا نگران بن گیا اور مسلمانوں کی ضرورت کے اندر وہ آڑے آ رہا ہے، ان کے فقر و فاقہ محتاجگی جو بھی ان کی ضرورت ہے اس کے اندر وہ آڑے آ رہا ہے، مسلمانوں کا وہ کام نہیں کرنے دے رہا، نہیں وہ ہونے دے رہا، احتجب اللہ عنہ یوم القیامت دون خلتہ و حاجتہ و فاقتہ و فقرہ۔ تو اب ہوگا کیا اس بندے کے ساتھ؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے بڑا بینک بیلنس بنا لیا ہے، اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ بڑی کوٹھی بنگلے اور کاریں جو ہیں وہ خرید لی ہیں، اب ہوگا کیا اس بندے کے ساتھ؟ یہ حدیث سنن نبی داؤد کی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کی ضروریات کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، اب اس کی ضرورت نہیں پوری کریں گے، اب وہاں پر ضرورت کیا ہوگی بندے کو؟ جہنم سے آزادی کی ضرورت ہوگی اور جنت کے اندر داخلے کی ضرورت ہوگی۔ مرنے کے بعد انسان کو قیامت والے دن اسی چیز کی ضرورت ہوگی کہ میں کسی نہ کسی طرح جہنم سے بچ جاؤں اور جنت کے اندر چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اس چیز کی ضرورت ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کی ضرورت پوری نہیں کریں گے، پردہ ڈال دیں گے درمیان۔ وہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے کام نہیں ہونے دیتا تھا، اب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا کام نہیں ہونے دیں گے۔ یہ صورتحال ہوگی اس بندے کی۔ اور یہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے بڑی موج مستی کر لی اور بڑا پیسہ اور بینک بیلنس بنا لیا ہے، بھائی یہ تو پتہ چلے گا کہ جب آنکھیں بند ہوں گی۔ میں نے شاید یہ پہلے بھی جملہ بولا تھا ایک دفعہ کہ قیامت خود بتائے گی کہ میں کیوں ضروری ہوں، قیامت خود بتائے گی کہ میرا آنا کیوں ضروری ہے۔ وہاں پر جب انسانوں کے سامنے فیصلے آئیں گے، لوگوں کی صورتحال ہوگی، تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ واقعی مانیں گے۔ اب ظاہر ہے وہاں پر تو مانے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، مانیں گے کہ واقعی قیامت قائم ہونی چاہیے تھی۔ ان لوگوں نے دنیا کے اندر جو ظلم کیا ہے، جو زیادتی کی ہے، ظاہر ہے دنیا کے اندر جو ہر بندے کو اس کا بدلہ اور اس کی سزا نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنا، ہر بندے کو اس کے مطابق اس کی جزا اور سزا اور بدلہ اس کو دینا ہے۔ کسی کو دنیا کے اندر دے دیتا ہے، اور جو دنیا میں بچ جاتے ہیں وہ قیامت والے دن بھگتیں گے۔ تو جو انسان مسلمانوں کے کسی بھی معاملے کا، چھوٹا ہو معاملہ، شیئن کا لفظ نبی علیہ السلام نے بولا ہے، شیئن، شیئن یہ نکرہ ہے، نکرے کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی معاملہ، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ میٹر جو ہے آپ نے بجلی کا لگوانا ہو، گیس کا لگوانا ہو، یا اپنی گلی محلے کی صفائی کروانی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ جاتے ہیں، وہ آپ کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اگر وہ تیار ہوتا ہے تو وہ رشوت مانگتا ہے، تب وہ تیار ہوگا، تو قیامت والے دن اس بندے کی یہ صورتحال ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔